ایک ہے فزیکل ورلڈ مفتی صاحب قبلہ، ایک ہے اسپریچول ورلڈ. اس کو دو طرح سے بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں آل ٹوگیدر کہ ظاہر فزیکل ورلڈ ہی اسپریچولی آدمی فیڈ ہوگا تو فزیکل ورلڈ میں غور کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں غور کرو، اور میں اللہ کے اس حکم کو ہی سائنس سمجھتا ہوں. سائنٹیفک ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ یہ کائنات میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. ایک سبحان اللہ جی اسرا ہے، اور ایک اس طرف ستاروں کی منزل ہے، کمان اس پہ کمن ڈالی جا رہی ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا یہ جو دنیا میں جو موجود سائنسی علوم تحقیق ہے، نئے نرالے، کیا یہ روحانیت اس کے منافی ہے، منافیت کی یہ منافی ہے روحانیت کے؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے مادیت اور روحانیت کا، اور بہت بنیادی گفتگو کی اس میں علامہ صاحب نے قرآن و حدیث سے. اور اس مرحلے پر ہم آپ پہنچے ہیں کہ اب جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ اس روحانیت کے منافی ہیں یا نہیں، کیونکہ ایجادات میں اور روحانیت میں بھی بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے. دیکھیں، میں اس میں اپنی طرف سے ایک بنیادی چیز جو میں بھی عرض کروں وہ یہ ہے کہ یقیناً مادیت اور روحانیت میں بہت تضاد ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، اس کا حسن ہی یہ ہے کہ یہ تضادات سے مل کر بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی مادیت کا حسن تب ظاہر ہوگا جب روحانیت کو دیکھیں گے، اور روحانیت کا حسن تب ظاہر ہوگا جب مادیت کو دیکھیں گے. رائٹ. جیسے دن اور رات ہے، اندھیرا اور روشنی ہے، بظاہر متضاد ہیں. آپ بولیں کہ کائنات میں ایک ہی چیز ہو، یا تو صرف اندھیرا ہو یا صرف روشنی ہو، بالکل صحیح. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. مرد ہے، عورت ہے، بالکل متضاد جنس ہیں. لیکن حسن کیا ہے کہ دن رات کی قدر پیدا کرتی ہے، رات دن کی قدر پیدا کرتی ہے. واہ واہ واہ. سفید سیاہ کی قدر پیدا کرتا ہے. اور اچھا، اس میں اگر میں تھوڑا سا ڈیپلی ایک جملہ عرض کروں، ایسا ہے کیوں؟ یہ ضروری تھا کائنات کو اس طرح بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. اللہ وہ واحد ذات ہے، نہ اس کی ضد ہے نہ اس کی مثل ہے. اللہ لا ضد لہ ولا ند لہ. بے شک. ورنہ کائنات میں ہر چیز کا مقابل ہے. ایسا ہی ہے. دن رات کے مقابل کھڑا ہے، اس کے مد مقابل بھی کوئی نہیں. اس کے یہ ظاہر کرنے کے لیے قل ھو اللہ احد، یہ بتانے کے لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس نے خالق اور مخلوق کا یہ فرق بتایا. بالکل صحیح. اچھا، اب جو ایجادات کی آپ نے بڑا خوبصورت سوال میں ہی ایک جملہ دیا کہ ایجادات تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد ہے علم پر، جن کی بنیاد ہے تفکر پر، اور جن کی بنیاد ہے تحقیق پر. اور علم، تفکر اور تحقیق یہ قرآن کی بنیادی اصطلاحیں ہیں. بالکل صحیح. حق کا لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، تفکر کا لفظ بار بار آئے گا، اور علم کا لفظ بار بار آئے گا. بالکل ٹھیک. اور علم، تحقیق اور تفکر جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یقیناً ایجادات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. صحیح. انوینشنز. بالکل. تو جب قرآن کریم نے ان اصطلاحات کو، بلکہ ان سے جڑی جتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے 1400 سال پہلے پتوں پہ لکھنے کا زمانہ تھا، لیکن قرآن میں آپ کو کتاب کا لفظ بھی مل جائے گا، قرآن میں آپ کو قلم کا لفظ بھی مل جائے گا، مداد سیاہی کا لفظ بھی مل جائے گا. تو قرآن کریم بات کرتا ہے ایجادات کی، یعنی تحقیق کی، تفکر کی، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ایجادات ممکن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ ایک دعوت ہے کہ آپ آفاق تک پہنچیں. ہم نے تمہیں آفاق کی نشانیاں دکھائیں. واہ واہ واہ. میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے کہ آپ آفاق کی طرف پہنچیں، اور میں نے تمہیں آفاق کی نشانیاں، زمین پر پھیل جاؤ، زمین کی سیر کرو، زمین میں غور کرو، کائنات میں غور کرو. یہ تدبر ہی، یہ ظاہر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں ان کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ایجاد ہوگا، کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ نکال پائیں گے، اور اس کی دعوت خود اللہ رب العزت دیتا ہے. یعنی یہ روحانیت کے منافی نہیں ہے، روحانیت اس کے منافی نہیں ہے. بریک کے بعد مزید جانیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے جناب علامہ اویس احمد نقشبندی صاحب سے. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. ہم روحانیت اور اسلام کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ کیا روحانیت کے منافی ہے یہ جو جدید سائنسی علوم ہیں، تحقیقات ہیں؟ حضرت بڑا خوبصورت جواب دے رہے تھے، اور اختتام کی طرف تھے. جی، آفاق تک پہنچو. جی بالکل. تو میں نے ایک پہلو تو اس میں علم، تحقیق اور تفکر کا ذکر کیا، جو اسلام ہی ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ایجادات پر منتج ہوتا ہے. اور دوسرا ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن کریم ہم جس ایجاد تک ہم پہنچتے ہیں، یعنی اس وقت سائنسی علوم کی جتنی ترقی ہے،
اگر وہ ستاروں تک پہنچا ہے تو قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ اکبر، یعنی برجوں کی باتیں، ستاروں کی باتیں، قرآن نے چاند دعوت کی دی، باتیں. قرآن تو دعوت الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. شہاب ثاقب کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ تحقیقیں ہیں جن تک آج لوگ پہنچے ہیں، مگر قرآن جب نازل ہوا تھا وہ اس وقت تک ان پر پہنچنے کی یا تفکر کی وہ دعوت دے چکا تھا. قیمتی بے قیمت ہر چیز کی طرف غور کروایا قرآن نے. غور کروایا نجادات. یاقوت مرجان بھی آپ کو وہی دکھاتا ہے، جی، یاقوت خلا میں بھی وہی لے جاتا ہے. سبحان کیا اللہ. بات. اور وہ بات ہی قرآن کریم کی صورتوں کا اختتام ہی کس طرح کی آیات پہ ہوتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی الارض. وہ ساتوں آسمانوں کی باتیں کرتا ہے. کیا بات ہے. تو اب میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا سلمان کہ ہم نے یہ باتیں تو کی، سننے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ قرآن کی آیتیں اور فلسفے اور سنا کے ہوائی فضائی باتیں کر کے چلے گئے. نہ، ان آیات پر غور و فکر کر کے دنیا کو ایجادات جدیدہ کی جو ابتدا ہے وہ مسلم مفکرین نے ہی عطا کی. ایسا ہی ہے. آپ ابن خلدون، ابن بطوطہ سے لے کے کہ جنہوں نے معاشی اور معاشرتی علوم کی بنیادیں تک رکھیں، آپ ابو بکر رازی تک جا سکتے ہیں، جابر بن حیان تک جا سکتے ہیں، اور امام جعفر صادق تک جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو کیمسٹری پڑھائی، سائنس پڑھائی، علم العادات پڑھایا امام جعفر صادق نے. تو یہ جو علوم ہیں انہی قرآن و حدیث سے حاصل کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک طرف روحانیت کے بھی امام ہیں اور ہم مادیت کے بھی امام ہیں. یہ انہوں نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ بلیو کریں کہ ہم دنیا کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کہا، نہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اللہ اکبر، میرا کاروبار بھی ہے، میری مسجد بھی ہے، میری نماز بھی ہے. یہ سب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سیرو فی الارض کی تعلیم دی، رہبانیت کی نہیں. اسی لیے یہ صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین دنیا جہاں تک پہنچے اور جدید چیزوں کی ایجادات کا ذریعہ بنے. بالکل ٹھیک. جعفر بھی ہماری میراث ہے، ریاضی بھی، اور فلکیات میں بھی ہمارے اکابرین نے جو اپنی صلاحیتوں کے لوہے منوائے وہ خدا داد تجدیدی اور تخلیقی صلاحیتیں تھیں.